کہ جو اس جشن میں 19 سال سے اب تک اپنی نوکریاں پیش کر رہے ہیں. سبحان اللہ، بے شک بے شک. خداوند عالم سے دعا ہے کہ غریب نواز ان کی توفیقات میں اپنے جد کریم کے صدقے اضافہ فرمائے. آمین. 2 اینٹیں. عزیزان محترم، ابھی آپ حضرت علامہ صاحب قبلہ کی گفتگو سماعت فرما رہے تھے. جس انداز میں لفظ اعلی حضرت کو آپ نے تمامی حضرات کے سامنے رکھا، اور جس بے رخی کے ساتھ آپ لوگوں نے اس کا جواب دیا، عزیزان گرامی، اعلی حضرت کے وفادار ایسے نہیں ہوتے. اللہ اللہ. جب بھی نبی کا نام آئے، اپنی جانوں کو اپنے ہاتھوں پہ رکھ کر مائک دوسرا. سڑکوں سے لے کر پارلیمنٹ تک اللہ اللہ اللہ، بے شک. بہت خوب صاحب. اپنی جانوں کا نذرانہ لے کر کھڑے ہو جائیں، ایسے ہوتے ہیں غلامان اعلی حضرت. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک بے شک. تو آپ تمامی حضرات اگر مجھ سے گفتگو سننا چاہتے ہیں، میری بھی طبیعت بہت زیادہ علیل ہے، انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا. تو زندہ ہو کر سنیے گا کہ ہم زندوں کے ماننے والے ہیں، مردوں کے نہیں. بے شک بے شک. عزیزان محترم، آپ تمامی حضرات کے سامنے ایک آیت کریمہ میں نے پڑھی. علماء یہاں تشریف رکھتے ہیں کہ جب ہم سب اسٹوڈنٹ ہوا کرتے تھے تو جو سب سے پہلی مشق ہوتی تھی تقریر کی، وہ اسی آیت کریمہ سے ہم لوگ شروع کیا کرتے تھے. صحیح بات. ماشاءاللہ. آج تک اللہ. دور طالب علمی سے آج تک یہ آیت کریمہ ہم لوگوں کا سہارا بنی ہوئی ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. جب جب اولیاء کرام کی عظمت، ان کی تعظیم و تکریم، اس کی گفتگو ہوتی ہے تو اس آیت کا ہمیں سہارا لینا ہی پڑتا ہے. بے شک. عزیزان گرامی، آج اس آیت کا سہارا میں نے اس لیے لیا ہے کہ وہ لوگ جن کا رخ یا جن کی سوچ جب بھی غریب نواز کا نام آتا ہے، یا جشن غریب نواز کا نام آتا ہے، یا عرس غریب نواز کا نام آتا ہے، ان کو صرف محفل سما نظر آتی ہے. جی جی، کیا بات ہے کیا بات ہے. ان کو ڈھول تاشے اور ناچ گانے نظر آتے ہیں. اللہ اللہ. میں بھی سلسلہ چشت سے تعلق رکھتا ہوں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ صفی پور شریف سلسلہ چشتیہ نظامیہ کا تیسرا سب سے بڑا مرکز ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. شرف صفی پور شریف کو یہ بھی حاصل ہے کہ وہ اعلی حضرت عظیم البرکت کا پیرخانہ بھی ہوتا ہے. ماشاءاللہ. اس طرح سے کہ حضرت میر عبد الواحد بلگرامی علیہ رحمت و رضوان ہمارے جد کریم حضرت مخدوم شاہ صفی کے مرید و خلیفہ رہے ہیں. اور یہ سلسلہ بلگرام سے ہوتا ہوا ماہرہ شریف، اور ماہرہ شریف سے پھر بریلی شریف. تو میں ڈنکے کی چوٹ پہ یہ کہتا ہوں کہ وہ لوگ جو صرف اس غریب نواز کو صرف محفل سما تک محدود رکھتے ہیں، اللہ. جی. جشن غریب نواز کو صرف قوالیوں تک محدود رکھتے ہیں، یا ذات غریب نواز کو صرف منقبت
ढोल ताशों तक महदूद रखते हैं। बहुत खूब, क्या बात। अजीजान गिरामी, उनको चाहिए कि एक मर्तबा दिल की गहराइयों के साथ गरीब नवाज की ज़ात अक़दस को पढ़ें। जी जी जी, बेशक। गरीब नवाज की ज़ात सिर्फ महफिल सिमा का नाम नहीं है, ढोल ताशों का नाम नहीं है, लहवो लाइब का नाम नहीं है। मैं दावा करके कहता हूं यहां पे 90% लोग ऐसे बैठे हुए हैं जिनको ये नहीं मालूम कि अताए रसूल फिल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती एक मुहद्दिस का नाम है, एक मुफस्सिर का नाम है, एक मुदब्बिर का नाम है, एक मुहक्किक का नाम है, एक आलिम दीन का नाम है। क्या बात है, क्या बात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 2 साल जी 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 मस्जिद नबवी में बैठकर गरीब नवाज ने इल्म हदीस का दर्स दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। 2 साल मस्जिद नबवी में अपने नाना मोहतरम के हुक्म पर दर्स हदीस दिया है। सुभान और अल्लाह। आज गरीब नवाज के नाम पर जो काम हो रहे हैं, जी जी जी, बहुत बेहतर। जो काम हो रहे हैं, हम सीधा सीधा गाते हैं, चिल्लाते हैं कि हमरे मोरे अंगना मोइनुद्दीन आयोरी। जी, मियां मोइनुद्दीन उस वक्त तुम्हारे अंगना आएंगे, वाह क्या बात। जब अपने अंगना को मोइनुद्दीन के मुताबिक बनाओगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब साहब, बहुत खूब। अंगना मोइनुद्दीन उस वक्त आएंगे जब मोइनुद्दीन के मुताबिक बनाओगे। और मोइनुद्दीन के मुताबिक कैसे बनाओगे, ये हमें बताया है इमाम अहमद रजा ने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये आज के राफिजी पीर गरीब नवाज के नाम पर तफजीलियत या राफिजियत को फैलाने वाले पीर ये हमें बताएंगे कि गरीब नवाज क्या है। अल्लाह 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 अल्लाह। गरीब नवाज एक आलिम दीन का नाम है, एक आलिम रब्बानी का नाम है, बात है। सुभान अल्लाह, एक सुभान अल्लाह। मुदब्बिर का नाम है, एक मुफस्सिर का नाम है, एक मुहक्किक का नाम है। और ये 10 अंगूठियां 20 छल्ले पहनकर खड़े होकर अपने आप को चिश्ती कहते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, बहुत खूब साहब, बहुत खूब। सुभान ये अल्लाह, चिश्तियत नहीं है, अल्लाह अकबर, अल्लाह। ये बहुत चिश्तियत नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, बेशक बेशक, ये चिश्तियत नहीं है। बहुत खूब साहब, माशाअल्लाह। चिश्तियत महफिल सिमा तक महदूद मत करो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अगर चिश्तियत फैलाना है तो गरीब नवाज के पैगाम को आम करो। बेशक बेशक बेशक। गरीब नवाज का पैगाम क्या था? मोहब्बत सबसे, नफरत किसी से नहीं। बेशक। लव टू ऑल, हेट एंड मालिस फॉर नन जा रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। अजीजान मोहतरम, ये काबिल कबूल नहीं है। अब बेशक हम जवाब देंगे और हर तरह से जवाब देंगे। क्या बात है। जिस तरह से समझना चाहोगे उस तरह से जवाब देंगे। अगर जबानी समझोगे तो जबानी समझाएंगे, और जूतों से समझोगे तो जूतों से समझाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गरीब नवाज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या अजमत सहाबा या अजमत औलिया क्या होती है? क्या बात है, क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चिश्तियत के नाम पर फैला रहे हो। अल्लाह, जरा पता करो, क्या बात है, वाह। कि गरीब नवाज ने क्या कभी किसी सहाबा पर लानो तान किया? अल्लाह अकबर, अल्लाह। बहुत खूब, बेशक। आज एक राफिजी पीर ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि गरीब नवाज ने कभी उनका नाम नहीं लिया, अल्लाह अकबर, अल्लाह। फला का नाम नहीं लिया, इनका नाम नहीं लिया, उनका नाम नहीं लिया। मियां मैं कहना ये चाहता हूं, गरीब नवाज उस वक्त तक नहीं बने
ہاں 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 کیا بات ہے جب تک ان صحابہ کی وفاداری نہ کر لی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب بہت اب خوب توجہ دلانا چاہتا ہوں جی 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 کہ وہ جو چشتیت کا لیبل لگا کر, اللہ غریب نواز کے در کا لیبل لگا کر اللہ یہ کہتے ہیں کہ یہ غریب نواز کا پیغام نہیں کہ ہم امیر معاویہ کی تعریف و توصیف بیان کریں, اور میں ڈنکے کی چوٹ پر چیلنج کر کے یہ کہتا ہوں جس دن سامنے ہوگے اس دن تمہاری اوقات بتائے گا کہ غریب نواز کا پیغام کیا ہے. اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ مزہ آیا بہت خوب سبحان اللہ سبحان اللہ واہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے صاحب واہ بہت خوب چشتیت کی آڑ لے کر اللہ 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 جی 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 ایک شخص کہتا ہوا در غریب نواز سے نظر آتا ہے, جی یہ تو غریب نواز کا پیغام نہیں, اللہ نہ جانے کتنا لعن و طعن کرتا ہوا نظر آتا ہے. جی ایسے چہروں پر ہم لعنت کرتے ہیں اللہ بے شک بے شک جو صحابہ کا نہیں وہ ہمارا بے نہیں. شک حق ہے کتنے بھی بڑے باپ کے بیٹے ہو, کیا بات ہے یار واہ 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 ارے جب ہم نے یزید کو نہ مانا, کیا بات ہے کیا بات ہے جب ہم نے یزید کو نہ مانا بات ہے یار سبحان اللہ تو تمہاری کیا حیثیت ہے. بے شک بے شک عزیزان محترم غور کیجئے گا, کہتا ہے کہ یہ تو چشتیت کا پیغام نہیں. تو میں نے ہی سوال کیا کہ تو بتائیے چشتیت کا پیغام کیا ہے. میاں منہ سوکھ گیا, اللہ آج تک جواب نہیں دیا واہ کیا بات ہے کہ چشتیت کا پیغام کیا ہے. بے شک عزیزان محترم چشتیت کے سب سے بڑے ترجمان کا نام خواجہ نظام الدین اولیاء ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان چشتیت کے سب سے بڑے ترجمان کا نام خواجہ نظام الدین اولیاء ہے. کوئی شخص گیا اور جا کے کہنے لگا کہ سرکار ہمیں یہ بتائیے کہ آپ نے اپنے بزرگوں سے کیا سنا. کتاب کا نام ہے فوائد الفوائد, جی صفحہ نمبر 379. واہ سبحان اللہ ایک شخص آیا پوچھتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کیا خیال ہے. میاں خواجہ نظام الدین اولیاء پر کوئی دباؤ تو نہیں تھا ہاں ہاں بے شک بے شک کہ کسی نے گردن پر خنجر رکھا ہو جی 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 کہ اے نظام الدین اولیاء کہو. کسی نے پستول تو لگائی نہیں, جی جی کسی نے یہ تو نہیں کہا کہ ابھی FIR کاٹ دی جائے گی اگر نہیں بولا. میاں نظام الدین اولیاء نے وہ بولا جو غریب نواز سے ملا, پوچھتا ہے کہ بتائیے امیر معاویہ کے بارے میں کیا خیال ہے. تو کہتے ہیں کہ ان مسلمان بود و صحابہ سبحان اللہ سبحان وہ مسلمان تھے اور صحابیوں میں سے تھے. تو اب میں ان چشتی صاحب سے یہ کہتا ہوں تمہاری مانے یا تمہارے باپ کی مانے یا جن کا دیا ہوا تم کھاتے ہو ان کی مانے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب صاحب واہ تمہاری مانے بہت بہترین صاحب کیا بات جس کا نہ اگلا معلوم نہ پچھلا, جی 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 واہ کیا جس بات کا نہ حال معلوم نہ ماضی, جی 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 جس کا نہ حال معلوم نہ مستقبل, لا 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 اس کی مانے یا نظام الدین اولیاء کی مانے. سبحان اللہ سبحان اللہ نظام الدین اولیاء. ارے جن کا نام لے کر بھیک مانگ مانگ کے تم زندہ ہو, جی بے شک بے شک تمہاری مانے یا ان کی مانے. جی
تو علماء یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ میاں ایسے مجہولوں کو ہم نہیں مانتے، کیا بات ہے، بے شک ایسوں کو ہم نہیں مانتے، اور ڈنکے کی چوٹ پر یہ کہتے ہیں کہ جو صحابہ کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ واہ، بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور یہی سبق ہمیں بریلی شریف سے ملا ہے، سبحان اللہ، یہی سبق ہمیں امام اہل سنت نے دیا ہے، بے شک، بے شک، یہی سبق ہمیں مفتی اعظم نے دیا ہے، بے شک، بے یہی سبق ہمیں تاج الشریعہ نے دیا ہے، یہی سبق ہمیں قائد ملت نے دیا ہے، یہی سبق ہمیں سرکاران صفی پور مارہرہ نے دیا ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب صاحب، ماشاء اللہ۔ عزیزان محترم، ان روافظ کے چکر میں مت آنا، اور جو ان سے میل جول رکھے ان سے بھی بہت دور رہنا۔ سیدھے طور پر میں یہ کہتا ہوں، خواہ کوئی بھی ہو، کیسا بھی ہو، جہاں پر تفضیلیت کی بات کی جائے ایسوں کے درمیان بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بے شک بے شک، ہمیں ڈنکے کی چوٹ پر یہ بتانا ہے کہ جو کہتے ہیں نا چلا چلا کر دمادم مست کلندر اور علی کا پہلا نمبر، جی جی جی، تو بتاؤ کہ اہل سنت کا اجماع ہے دمادم مست کلندر ابو بکر کا پہلا نمبر، عمر کا دوسرا نمبر، عثمان کا تیسرا اور علی کا چوتھا نمبر۔ میں نعرہ لگا، مولانا نعرہ لگا، مائک کا ہے، یہ ہے اہل سنت والجماعت۔ سبحان اور اللہ، ایسے جو حسین کے نام پر، حسن کے نام پر، علی کے نام پر، سیدہ کے نام پر آپ کو اگر بہکانے کی کوشش کریں، ایسوں سے دور رہنے کی ضرورت ہے، بے شک بے شک، کیونکہ ان کا پہلا حربہ ہوتا ہے آپ کے اندر تفضیلیت کو ڈالنا۔ جی جی جی، تفضیلیت یہ کیسے ڈالیں گے؟ بہت سے لوگ اگر میری زبان نہ سمجھ پا رہے ہوں تو میں آپ کو آسان کر کے یہ بتا دوں، سب سے پہلے یہ آپ کے دل میں محبت علی ڈالیں گے، جی بالکل صحیح فرما رہے ہیں محبت علی ڈالیں گے۔ تو میاں میں یہ دعویٰ کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ علی کی محبت ایمان کا ایک حصہ ہے، بے شک، نہ ہمیں علی سے کوئی جدا کر سکتا ہے، نہ علی کو ہم سے کوئی جدا کر سکتا ہے۔ کیا بات ہے، بے شک، کسی کے بعد کے اندر اتنی اوقات نہیں ہے کہ جو ہمیں علی سے جدا کر دے۔ بے شک بے شک بے شک، عزیزان محترم، حربہ کہاں لگایا جاتا ہے؟ کہتے ہیں زیادہ علی علی کرو گے تو تم پر شیعت کا فتویٰ لگ جائے گا، رافضیت کا فتویٰ لگ جائے گا۔ اس لیے بتاؤ، علی کا عشق اس وقت تک مکمل نہیں ہے جب تک تم پر فتوے نہ لگے۔ کیسی بےہودگی کی باتیں! جی صحیح بات ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یار علی کل ایمان کا نام ہے۔ ہاں ہاں، سبحان اللہ، جی جی ارے جی، علی کی محبت میں کون ایسا ولد الزنا ہے اللہ اللہ اللہ، جو ہم پر علی کی محبت میں فتویٰ لگا دے؟ اللہ اللہ اللہ، توجہ دلانا چاہتا اللہ اللہ اللہ، ہوں خاص کر نوجوانوں کو، کوئی نہیں، آج جو سب سے بڑا حربہ مسلمانوں کے درمیان وہابیت کا نہیں بچا ہے، جی جی جی، سب سے بڑا حربہ اہل حدیث کا نہیں بنا ہے، جی، سب سے بڑا حربہ جو لایا جاتا ہے وہ ہے تفضیلیت کا۔ تفضیلیت کے بعد اب آگے آ گیا ہے رافضیت کا۔ اب نیا جب ان کے اوپر ہم لوگوں نے جب حملہ کرنا شروع کیا کہ میاں تم تفضیلی ہو، تم رافضی ہو، تو اب لے کے آ گئے ہیں کہ ہم مولائی ہیں۔ جی، واہ 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 واہ، بہت زبردست، مولائی ہیں، بے شک بے شک، تبارک اللہ اللہ، مولائی ہیں۔ جی جی، میاں میں دعویٰ کرتا ہوں اللہ اللہ اللہ، ہم سے بڑا کوئی مولائی نہیں ہے۔ ہاں بے شک، حق ہے، بے شک، میں اولاد علی ہو کر یہ کہتا ہوں ہاں ہاں، ہم سے بڑا کوئی مولائی نہیں ہے۔ اللہ اللہ، اور یہ سبق ہمیں ابو بکر صدیق نے دیا ہے، فاروق اعظم نے دیا ہے۔ جب رسول اللہ نے علی کا ہاتھ غدیر خم میں پکڑ کر کہا من کنت مولا فہذا علی المولا، تو سب سے پہلے کوئی اور نہیں بلکہ ابو بکر گئے اور کہا بختن بختن
کے بھی مولا اور کل مومنین کے مولا. سبحان اللہ. اس مولائیت کا ثبوت, اس مولائیت کے پاسبان. اللہ یا رسول یا رسول. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اللہ اکبر اللہ اکبر. سبحان کہا کہ مبارکباد ہو یا علی, آج سے آپ اس ابو بکر کے بھی مولا اور کل مومنین کے مولا. بے شک. تو عزیزان گرامی, ہم سے بڑا مولائی کون ہوگا؟ سبحان اللہ. لیکن مولائیت کا مطلب یہ نہیں ہے جی کہ تم ابو بکر صدیق کی تصغیر کرو, اللہ 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 اللہ. جی تم فاروق اعظم کی بے تصغیر شک کرو, بے شک بے شک. تم عثمان غنی کی تصغیر کرو, اللہ. اور خصوصاً حضرت امیر معاویہ کی تصغیر کرو. واہ 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 واہ. بے شک بے شک. یہی کہتے ہیں نا کہ علی علی کرو گے تو تم پر فتوے لگ جائیں گے, جی اور علی علی اتنا کرو کہ تم پر فتوے لگ جائیں. یہی چاشنی پلائی جاتی ہے نوجوانوں لگ کو, جائے گا. بہت کرو بہت کرو بہت کرو. بے شک کرو علی علی, دبا کے کرو, جی مچل کے کرو, سبحان اللہ. صبح کرو, شام کو کرو, دن میں کرو, جب تک زندہ ہو علی علی کرو. بے شک. علی علی کرنے سے کوئی شیعہ نہیں ہوتا, جی جی. بلکہ صحابہ پر بھونکنے سے لوگ شیعہ ہوتے ہیں. کیا بات ہے. سبحان اللہ. کیا بات ہے. علی علی کرنے سے بہت خوب. کوئی شیعہ نہیں ہوتا, جی جی جی. صحابہ پر بھونکنے والا شیعہ ہوتا شیعہ ہے. ہوتا ہے. اور صحابہ کرنے والا خارجی یا ناصبی نہیں ہوتا. جی 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 جی. صحابہ کرنے والا جی. خارجی یا ناصبی نہیں ہوتا, جی. بلکہ اہل بیت کا بغض رکھنے والا ناصبی. خارجی اور بے ناصبی شک ہوتا. بے شک. بہت بہترین بہت بہترین. عزیزان محترم, بہت خوب. غور کیجئے کہ تفضیلیت کی چاشنی پلا کرو. اور آج ایک نیا فارمولہ آیا ہے مارکیٹ میں, جی وہ ہے مولائیت کا فارمولہ. جی اور اگر ذرا سا رد کرو اس فرقے کی تو کہتے ہیں بتائیے میرے رسول نے علی کو مولا کہا, مولا کا فالوور مولائی. جی تو لہٰذا یہ لوگ جو رد کر رہے ہیں وہ مولائیت کا نہیں جی بلکہ مولا علی کا رد کر رہے ہیں. یہ منطق دیکھو, جی جی. اللہ اکبر. جہالت کی حد ختم ہے. جی میاں مولائیت کا رد کون کر سکتا ہے؟ اللہ اللہ. ارے اصلی مولائی تو ہم ہیں. بے شک. کہ جو دفاع اہل بیت و صحابہ میں جی. اپنی جانوں کو قربان کر کے کھڑے ہوئے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بے شک. تو سیدھا سوال کیا کیجئے آپ لوگ کہ لفظ وہابی جب ہم ان کا رد کرتے ہیں تو اللہ کے اس اسم اعظم کا رد نہیں, جو اللہ کا اسم اعظم وہاب ہے جی 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 جی. اس کا رد نہیں کرتے, بلکہ ان کے باطل نظریات جی اور جی. باطل عقائد کا رد کر رہے ہوتے بے شک، ہیں. بے شک. اور جب اس مولائی فرقے کا رد کیا جائے تو لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ہم مولا کا رد کر رہے ہیں, بہت خوب. بلکہ یہ سمجھیں اس مولائیت فرقے کے درمیان جو باطل نظریہ, جو باطل عقیدہ پنپ رہا ہے, ہم اس کا رد کر رہے ہیں. بے شک بے شک بے شک. بہت بہترین حضرت, بہت بہترین. سبحان اللہ. بہت بہترین. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مولائیت کا مطلب یہ نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ تم صحابہ پر بھوکو. جی مولائیت کا مطلب یہ ہے کہ تم اہل بیت کرام کے ساتھ صحابہ کرام کا دامن بھی تھامو. بے شک بے شک بے شک. ابھی شاعر محترم ہمارے بھائی پڑھ رہے تھے نا, اہل بیت کشتی ہیں جی. اور کل صحابہ تارے ہیں. تارے ہیں. یہی کہا گیا نا حدیث کریم میں, جی اصحاب. اصحابک النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. جی بے شک. اب غور کیجئے کہ یہ جو شعر پڑھا گیا, اب اسی کا ترجمہ آپ سن لیجئے جی جی کہ جو لوگ صرف صحابہ کے پیچھے بھاگتے ہیں اور جو لوگ صرف اہل بیت کے پیچھے بھاگتے ہیں, عزیزان گرامی, ترازو میں جب تک دونوں مال بانٹ اور مال برابر نہ ہو واہ تب واہ تک وہ تول مکمل نہیں ہوتی. نہیں ہوتی. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. جب تک
तराजू में बाट और तौल दोनों बराबर ना हो तो तौल मुकम्मल नहीं होती। जी, जी, तो अब गौर कीजिए, अस्हाबिकन नुजूम, कि मेरे सहाबा सितारों की मानिंद हैं। जी और शायर ने क्या कहा हमारे अजीज भाई ने, कि कुल सहाबा तारे हैं, अहले बैत कश्ती हैं। अब तवज्जो दीजिए कि जब ये मोबाइल का जीपीएस न था, जी ये रेडार मौजूद न था, जी ये टेक्नोलॉजी मौजूद न थी, ये कार मौजूद न थी, ये मोटरसाइकिल मौजूद न थी, और जब इस जगह से उस जगह पहुंचा जाता था तो बहरी रास्ता लिया जाता था। जब बहरी समंदरी रास्ता जो लिया जाता था, तो जब मैप्स नक्शे निकाले जाते थे तो वो सितारों की मानिंद होते थे। जी सितारों पर नकूश जब होते थे उसके मुताबिक वो लोग चला करते थे एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। अजीजान मोहतरम, अगर वो सितारे न हो, क्या बात, जी जी वाह, क्या बात है, अगर वो सितारे न हो हाँ तो हम मंजिल मकसूद तक पहुंच नहीं सकते। नहीं सकते। तो कुल सहाबा तारे हैं, तारे हैं, वो तारे मौजूद न हो तो हम मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंच सकते। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब क्या कहा, अहले बैत कश्ती है, कश्ती अहले बैत कश्ती कश्ती हैं। अजीजान मुगरामी, सिर्फ सितारों को पकड़कर तुम मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंच सकते। अगर बहरी जहाज मौजूद ना हो, जी, अगर वो कश्ती मौजूद ना हो, जी, जी, तो डूब भी जाओगे और पहुंच भी नहीं पाओगे। तो लिहाजा अगर हमें तौल करनी है, जी, तो एक तरफ सहाबा को रखो और एक तरफ अहले बैत को रखो। इनसे मोहब्बत करो, इनसे मुवद्दत करो, और जब इस तौल को मिलाओगे, क्या बात है, वाह जब इस वाह वाह। तौल को मिलाओगे तो सहाबा का तारे नजर आएंगे और अहले बैत की कश्ती में बैठकर तुम मंजिल मकसूद तक पहुंचोगे। न ये उनसे जुदा, न वो इनसे जुदा, और जो इनको जुदा करे, जी, जो इनको जुदा करे उसका अहले सुन्नत से कोई ताल्लुक नहीं, नहीं है, बेशक उसका अहले सुन्नत से कोई ताल्लुक नहीं। और जो ऐसों के साथ खड़ा मिले, जी, एतकाद में कट्टर रहो। लोग कहते हैं भैया वो भी, अरे क्या कहें भैया, कमेटी के हमारे सदर साहब, उनसे ही बात कर लो। जी, नहीं, कमेटी का सदर राजिक नहीं है, वाह, राजिक अल्लाह है, बेशक 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 बेशक, राजिक अल्लाह है, रिस्क देने वाला खुदा है, खुदा ने तुम्हें वहां मुतय्यन किया है। तो अब तुम पर फर्ज है कि गलत देखो तो उसको कंडेम करो, जी बेशक बेशक, बहुत खूब। उसकी रोकथाम करो। सही बात। अगर तुम नहीं कर सकते तो उस ओहदे से निकल जाओ ताकि तुम पर भी वो अजाब ना हो, अल्लाह अल्लाह, क्योंकि तुम्हारी खामोशी लोगों को गुमराह कर रही है। सही बात। हमारी खामोशी लोगों को गुमराह कर रही है। क्या बात। अपने एतकाद में इतने कट्टर बनो कि दूसरा कोई आकर वहां पर दाखिल ही ना हो सके। क्या बात है, बेशक, गलत देखो अल्लाह। तो ये ना सोचो कि मेरे साथ कुछ हो जाएगा, जी। बल्कि उसको कंडेम करो, उसकी रोकथाम करो, प्रोटेस्ट करो और कहो कि ये गलत नहीं होने दिया जाएगा। बचाने वाला खुदा है, बेशक, रिस्क देने वाला खुदा हक बात है। है, तुम्हारी हिफाजत करने वाला खुदा है। ये मखलूक ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हाँ, अल्लाह के भरोसे हो जाओ। बेशक बेशक, कब तक अल्लाह, हमारी आपकी खामोशी की वजह से आज ये तब्दीलियत फैल रही है। सही बात है, सही बात है, हमारी आपकी खामोशी की वजह से। देखो, अगर कोई शख्स तुम्हारे दरमियान भी अगर बैठकर ये कहने लगे कि हम तो अली को भी मानते हैं, हम तो अबू बकर को भी मानते हैं, हम उमर को भी मानते हैं, हम उस्मान को भी मानते हैं, लेकिन अमीर माविया से हमारा कोई इख्तिलाफ है। हाँ ठीक है, हम गलत समझते हैं, कुछ भी समझते हैं, लेकिन अब उनको ना अच्छा बोलेंगे ना बुरा बोलेंगे। अजीजान गिरामी, एक रिवायत मैं आपके सामने अपनी पूरी दलील के साथ मैं कह रहा हूं। क्या बात है, जी, एक रिवायत, ये तमाम उलमा की जिम्मेदारी में और इनकी
ہم سرپرستی لے کر اور ان کا اعتماد لے کر اور ان کے حکم کو بجاتے ہوئے میں آپ تمامی حضرات کے سامنے صرف ایک روایت پر پیش کر رہا ہوں. کتاب کا نام ہے عقائد العزیز، سلسلہ چشت کی سب سے اہم کتابوں میں سے ایک کتاب. جی میرے پیارے بھائی، آپ میں سے کوئی بھی ایک شخص اگر میرے سگے بھائی سے یا میرے بھائی سے جھگڑا ہو جائے میرا، تو آپ لوگ کیا اس میں انٹرفیئرنس کریں گے؟ نہیں نا. کیوں؟ کیونکہ دیٹ از مائی فیملی میٹر. صحیح بات ہے. یہ میرا فیملی میٹر ہے، جی یہ میرا خاندانی مسئلہ ہے. مجھے میرے بھائی سے اختلاف ہے نا. عوام کا تو کوئی اختلاف نہیں ہے. جب عوامی آئے گا تب ہم دیکھیں گے. عزیزان محترم، اسی طریقے سے ایک 420 پہنچنے کے بعد کہنے لگا، یا علی، جی آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ امیر معاویہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ اللہ اکبر. بہت خوب. عزیزان گرامی، کہا کہ یہ بتائیے علی، امیر معاویہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جی عزیزان محترم، اگر علی نے کہا ہوتا کہ معاویہ میرا دشمن ہے تو ڈنکے کی چوٹ پر اہل سنت والجماعت اسے اسلام کا دشمن گردانتا. بے شک بے شک. اگر علی نے کہا ہوتا، بہت خوب. علی نے اگر یہ کہا ہوتا جی کہ وہ میرے دشمن، تو اللہ کی عزت کی قسم اہل سنت والجماعت انہیں اپنا دشمن گردانتا. بے شک. لیکن علی نے کیا کہا؟ کتاب کا نام ہے عقائد العزیز، اور اپنی پوری توانائی کے ساتھ آپ تمامی حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں، واہ بھائی واہ. کیا اور بات. پوری ذمہ داری کے ساتھ. سبحان اللہ تو سبحان اللہ. جملہ کیا تھا؟ شخص نے آیا آ کر پوچھنے لگا کہ یا علی، امیر معاویہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو حضرت علی مسکرائے اور مسکرا کر کہا، اخواننا وفبغوا علینا. عزیزان محترم، آپ کو اگر ترجمہ نہ سمجھ میں آیا ہو تو علی نے دشمن نہیں کہا، علی نے اپنا دشمن نہیں کہا، یہاں تک کہ دوست بھی نہیں کہا، بلکہ کہا اخواننا، وہ میرا بھائی ہے. سبحان اللہ. بے شک بے شک بے شک. سبحان فبغوا علینا، اگرچہ مجھ سے سرکشی کی ہے. اللہ اللہ اللہ. اخواننا، جب میرے علی نے اسے اپنا بھائی کہا تو ہماری تمہاری کیا حیثیت کہ انہیں ہم علی کا دشمن گردانے؟ اللہ اللہ اللہ. بہت خوب صاحب، کیا بات ہے. لیکن آج عوام اہل سنت کو گمراہ کرنے کے لیے آج ان دونوں کے مشاجرات کو آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے اور آپ سے کہا جاتا ہے فیصلہ کرو. میاں، جمل تک جانے سے پہلے، صفین تک جانے سے پہلے، فتح مکہ تک جانے سے پہلے، یا خلافت یا ملوکیت پر جانے سے پہلے اس جملے کو دیکھو، اخواننا. سبحان اللہ. کہ وہ میرا بھائی ہے، بھائی ہے. اللہ 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 اللہ. وہ میرا بھائی ہے. بہت خوب، بہت بہترین. کیا بات. تو میاں، بھائیوں کے مشاجرات میں ہم بیگانوں کا کیا مطلب ہے؟ صحیح بات ہے. بہت خوب. ہمارے ہاں مثال کی جاتی ہے نا، بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ. عبداللہ جی. تو میاں، یہ عبداللہ دیوانے یہ جو ٹہل ٹہل کر آپ کے ایمان کو کمزور کر رہے ہیں، جی جی. کبھی علی مرتضیٰ کا نام لے کر، کبھی حسنین کریمین کا نام لے کر، جی جی. کبھی سیدہ کائنات کا نام لے کر، کبھی امیر معاویہ کا نام لے کر. عزیزان گرامی، ان سے دور ہٹ جائیے اور یہ کہیے کہ کل صحابہ تارے ہیں، سبحان اللہ. اہل بیت کشتی ہے. کل صحابہ تارے ہیں، اہل بیت کشتی ہیں. ہم دونوں کو پکڑیں گے تبھی منزل مقصود تک پہنچیں گے. اور جب جب ان اہل بیت کی ناموس پر، ان صحابہ کے ناموس پر بات آئے گی تو غلامان امام احمد رضا ڈنڈے کی چوٹ پر ان کا رد کریں گے. حق ہے، حق ہے. بے اور شک. تا قیامت رد کریں سبحان گے. اللہ، سبحان تمہارے گھر میں بیٹھ کر تمہارا رد کریں گے، کیا بات ہے. تمہاری خانقاہوں میں بیٹھ کر تمہارا رد کریں بے گے. شک بے شک بے شک. ہمیں ڈر کسی کا نہیں ہے، ہمیں ڈر اس صرف خدا کا ہے کہ جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے. بے شک. عزیزان محترم،
ایک آخری واقعہ آپ کے سامنے نقل کر کر آپ کے سامنے سے رخصت ہوتا ہوں. آج جو موازنہ پیدا کیا جاتا ہے نا, دمادم مست کلندر, جی کیا قوالی پڑھی جاتی ہے, دمادم مست کلندر اور علی کا پہلا نمبر. جی نہیں, علی کا پہلا نمبر نہیں ہے, جی دمادم مست کلندر ابو بکر کا پہلا نمبر. اگر ہم علی کا پہلا نمبر کہتے ہیں تو اس کی تکلیف کس کو ہوگی؟ توجہ دلانا چاہتا ہوں اور بہت مختصر آپ کے سامنے اس چیز کو رکھوں گا. جی اس کی تکلیف ہمیں آپ کو نہیں ہوتی, اس کی تکلیف ابو بکر و عمر کو نہیں ہوتی, اس کی تکلیف عثمان و علی کو نہیں ہوتی, بلکہ اس لفظ کی تکلیف اگر کسی کو ہوتی ہے تو اس ذات گرامی کا نام محمد رسول اللہ ہے. یہاں کتنے بیٹھے ہو جو جان بوجھ کر محمد مصطفیٰ کو تکلیف دینا چاہتے ہو؟ اللہ اکبر. کتنے لوگ دینا چاہتے ہو؟ کوئی نہیں دینا چاہتا نا. جی اب غور کریے عزیزان محترم, آج یہ جو لعن و طعن اور تصغیر حضرت ابو بکر صدیق یا صحابہ کرام کے لیے جو بیان کی جاتی ہے اس کا ایک پس منظر سنیے. مسجد نبوی ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میں کچھ شکرنجی ہو گئی. جی اس شکرنجی کو کہا جاتا ہے کہ جو دو بھائیوں میں اگر تھوڑا سا انبن ہو جائے جی تو اس کو شکرنجی کہا جاتا ہے, یعنی مٹھاس والی لڑائی, اچھا ماشاءاللہ. مٹھاس کی لڑائی, یعنی کہ دشمنی نہیں, جی جسٹ اونلی اے لٹل فائٹ, کیا بات. ایک چھوٹی سی لڑائی. جی اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں آئے. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ ابو بکر کے ہاتھ میں ان کی چادر ہے, سر جھکا ہوا ہے. کہتے ہیں آپ رسول اللہ, لگتا ہے ابو بکر کسی چیز سے رنجیدہ ہے. چہرہ ابو بکر دیکھ کر میرا رسول یہ کہہ رہا ہے میرا ابو بکر ابھی کسی چیز سے, کسی بات سے رنجیدہ ہے. اللہ اکبر. اللہ رنجیدگی کا وہاں بہت صحابہ کرام تھے. کیا کسی کے لیے کہا کہ میرا فلاں رنجیدہ ہے؟ نہیں. عزیزان محترم, نہیں. ابو بکر کے چہرے کو دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ میرا ابو بکر رنجیدہ ہے. آپ رسول اللہ کے سامنے آپ حضرت ابو بکر بیٹھے اور بیٹھ کر کہنے لگے, یا رسول اللہ, عمر سے میرا کچھ اختلاف ہو گیا ہے. آپ رسول اللہ کا چہرہ جلال سے سرخ ہو گیا, سرخ ہو گیا. اتنے میں دیکھتے ہیں حضرت فاروق اعظم ڈھونڈ رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کو. ندامت ہوئی, شرمندگی ہوئی کہ میں اپنے بڑے بھائی سے لڑ گیا, اللہ اللہ. اپنے بڑے بھائی سے کچھ اختلاف کر لیے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے گھر پہنچے, دیکھتے کیا ہے کہ ابو بکر گھر پہ بھی نہیں ہے. تو معلوم ہے کہ جہاں عاشق ہوگا وہیں معشوق, ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جہاں شمع ہوگی وہیں پروانہ ہوگا, پروانہ ہوگا. جہاں پھول ہوگا وہیں خوشبو ہوگی, جہاں دن ہوگا وہیں پر روشنی ہوگی, بے شک. جہاں پر محمد ہوں گے وہیں پر ابو بکر ہوں گے. ہاں سبحان اللہ. دوڑے دوڑے پہنچتے ہیں مسجد نبوی میں, سرکار دو عالم کے سامنے دیکھتے ہیں. سرکار دو عالم نے حضرت ابو بکر کو چہرے کو دیکھا. حضرت ابو بکر اپنا سر جھکائے بیٹھے ہیں. فاروق اعظم کو آتا ہوا دیکھا. عزیزان گرامی, وہ چہرہ ابو بکر کا دیکھ کر حضرت رسول دو جہاں جو رحمت للعالمین ہیں, آپ غور کیجئے عزیزان محترم, حضرت رسول دو جہاں کا چہرہ حضرت فاروق اعظم کو دیکھ کر سرخ ہو گیا. جلال میں دیکھا حضرت فاروق اعظم کو. اتنے میں حضرت ابو بکر نے اپنے چہرے کو اٹھایا, نظر رسول اللہ کے چہرے پر پڑی. عزیزان محترم, حضرت ابو بکر نے جیسے ہی چہرہ رسول کو جلال میں دیکھا, آپ اپنے گھٹنوں کے بل رسول دو جہاں کے سامنے بیٹھ گئے. اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر کہنے لگے, یا رسول اللہ, میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں, میں نے عمر کو معاف کر دیا. عزیزان گرامی, یہ کہنا تھا, یہ کہنا تھا. آپ رسول دو جہاں کے آنکھوں سے آنسو آئے. آپ نے کہا, اے میرے صحابہ, گواہ ہو جاؤ, کیا میرے ابو بکر پر اگر کوئی معاملہ پڑ جائے تو اس کو درگزر نہیں کر سکتے. یہ میرا وہ ساتھی ہے کہ جب جس نے کچھ نہیں مانگنا اس نے مجھ کو مانا. جب میں نے کہا
کہ میں رسول ہوں تو لوگوں نے کہا اس کنکریوں کو کلمہ پڑھا کر دکھاؤ، کسی نے کہا چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ، کسی نے کہا اس شجر کو اپنے سامنے جھکا کے دکھاؤ، لیکن جب میں نے ابو بکر کے سامنے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو ابو بکر نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، کیا اس کے بدلے میں میرے ابو بکر کو چھوڑ نہیں سکتے تم لوگ؟ اللہ عزیزان گرامی، اتنی سی بات کو لے کر میرا رسول اتنا رنجیدہ، تو آج جو لان و تان ان مولویوں کے کہنے پر ہو رہا ہے، ان پیروں پیرزادوں کے کہنے پر ہو رہا ہے، تو میرا رسول مسجد نبوی میں کیسے تڑپ رہا ہوگا؟ اللہ بے شک کہ میرے ابو بکر پر لان و تان کروا رہے ہیں یہ لوگ، جی یہ نام نہاد پیروں پیرزادے، اللہ اکبر جن کو نہ اپنے نسب کی پڑی، نہ جن کو نہ اپنے نسب کا پتہ، اللہ اکبر جن کو نہ اپنے سلسلے کا پتہ، جی ان کی اوقات یہ ہو گئی ہے کہ ابو بکر صدیق کو، یار غار رسول کو اللہ آج تفضیلیت کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ ہم سب کچھ تو مانتے ہیں۔ میاں یہ عقیدہ اہل سنت ہے کہ ابو بکر صدیق افضل ہیں، بے شک، اور یہ افضلیت کی بنا ہی خلافت کی ترتیب ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، کوئی اس سے انحراف کرتا ہوا نظر آئے تو اس سے اپنا کوئی لینا دینا مت رکھنا، اور کوئی چشتیت کی آڑ میں یا غریب نواز کی آڑ میں اگر تم سے اس قسم کی بات کرنے کی کوشش کرے تو اس سے بالکل دور رہنا، اور کہنا میرے غریب نواز کے ترجمان نظام الدین اولیاء نے یہ کہا ہے کہ وہ صحابی ہے، وہ مومن ہیں، اور جب کہہ دیا کہ وہ صحابی ہیں تو کلو صحابی عدول کی روایت اس کے سامنے رکھنا کہ میرا ہر صحابی رسول عادل ہے، تو اب میں تمہاری مانوں یا اپنے آقا نظام الدین اولیاء کی مانوں، کیا بات ہے، یا غریب نواز کی مانوں یا غوث اعظم کی مانوں؟ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اور آج کل ہر ایک آدمی جو اپنے آپ کو فیمس کرنا چاہتا ہے وہ ذرا سی ایک اختلافی بات کر دیتا ہے، اور آج کل اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ کل کے رضا ہے خنجر خونخوار آدھا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کرے، تو کل کے رضا پکڑو، کل کے رضا، اس کل کے رضا کو بلند کر کر خنجر اعلی حضرت کو پکڑو اور گستاخان صحابہ کے سینے میں اتار دو، اور اتار کر کہو ابو بکر کا پہلا نمبر۔ واہ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ کامیڈین ہیں جی، ایک کامیڈین ہیں، مقرر تو میں نہیں کہوں گا، ایک کامیڈین ہیں جن کے نہ اگلے پتے نہ پچھلے پتے، چہرہ ہی اتنا سیاہ پڑ چکا ہے اللہ کہ پتہ نہیں کہاں کے نظر آتے ہیں۔ یہ وجہ کوئی اور نہیں بلکہ غداری صحابہ کرام ہے، جی بے شک، کہ چہرے سے آپ پڑ گئے ہیں۔ یہ تو اب نکل کر باہر مسلک امام احمد رضا، یہ جب نعرہ لگایا جاتا ہے نا مسلک اعلی حضرت زندہ باد، جی عزیزان گرامی، لوگوں کے پیٹ میں اتنا مروڑ ہونے لگتا ہے کہ وہ جب کہتے ہیں نا کہ اینو پی لو تو کام شروع صرف 6 سیکنڈ میں، تو جیسے ہی آپ مسلک اعلی حضرت کا نعرہ لگائیے اور تاج الشریعہ کا نام لے لیجیے اتفاق سے، کیا بات ہے، تو کام شروع صرف 6 سیکنڈ میں۔ لوگ اپنے اندر کی کیچڑ نکال کر اگلنے لگتے ہیں۔ جی کیا اب نکل کے آ رہی ہے، جی کل تک جو کسی بنیاد پر چھپ کر اہل سنت والجماعت میں رافضیت یا تفضیلیت یا مولائیت پھیلا رہے تھے، جی اب سامنے آ رہے ہیں، بے شک۔ اسی میں سے ایک حیدرآباد کا کامیڈین ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گستاخی کر کر عوام اہل سنت میں آ رہا ہے۔ ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کیا جائے، اللہ بلکہ بلایا نہیں جا رہا، ایکسپلینیشن دلوایا جا رہا ہے۔ میاں اہل سنت ایکسپلینیشن نہیں مانگتی،
یا تو توبہ مانتی ہے یا رجوع مانتی ہے. واہ 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 بالکل سچ فرمایا حضرت. پکڑو ایسے لوگوں کو بہترین. کہ جو گستاخان صحابہ ہیں، یا تو وہ رجوع کریں گے جی. یا توبہ کریں. ایکسپلینیشن نہیں چاہیے ہمیں، جی 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 ہم ایکسپلینیشن نہیں مانگتے، کیا بات ہے کیا بات. ہم ایکسپلین نہیں چاہتے. ہمیں میرے رسول نے یہ کہہ دیا کہ میرا ہر صحابی عادل ہے، بے شک بے شک. ہمیں تمہارا ایکسپلینیشن نہیں چاہیے. میرے رسول نے یہ کہہ دیا کہ میرا صحابی ستارے کی طرح ہے، مجھے ایکسپلینیشن نہیں چاہیے. میرے امام احمد رضا نے یہ کہہ دیا کہ ہر صحابی رسول کو ہم اپنے سر کا تاج بناتے ہیں، بے شک. تو ہمیں ایکسپلینیشن نہیں چاہیے. چاہیے. تو لہٰذا جہاں بھی ایسے رافضی کیڑے یہ نکل کر آتے ہوں تو ان کے لیے پیسٹیسائیڈ جو ہے وہ ہے مسلک امام احمد رضا. بے شک. تو سبحان جہاں اللہ. بھی جب بھی یہ سبحان کیڑے اللہ، نکل سبحان کر اللہ. آئیں تو امام احمد رضا نام کا ایک کیٹناشک ان کے منہ میں لگا دو، انشاءاللہ تڑپ تڑپ کر مریں گے. امام احمد رضا کا نام لو اور کود جاؤ، کوئی ضرورت نہیں تمہیں. ہزاروں حوالے کیا بات ہے ماشاء اللہ. فتح رضویہ شریف میں موجود ہیں. جی جی. ہم لوگوں کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لے کے کھڑے ہو جاؤ. یہ رافضی تفسیری اللہ. ان کے باپ دادا اور آنے والی نسلیں ان کا جواب نہیں دے سکتی. بے شک بے شک بے شک. چاہے وہ کوئی سبحان اللہ. نقشبندی ہو، چاہے وہ کوئی سہروردی ہو جی. یا چشتی ہو یا قادری ہو، جی. خواہ کسی بھی سلسلے سے تعلق رکھنے والا ہو، اگر صحابہ کا گستاخ ہے تو ہم ایکسپلینیشن نہیں مانگتے، بے شک، ہم بے شک. سیدھا سیدھا توبہ مانگتے ہیں. کیا بات. توبہ کرو گے تو اہل سنت ایکسپٹ کرے گی. بے اگر توبہ نہیں کرتے ہو تو نہ ہمارا تم سے کوئی لینا دینا، نہ ہم تمہیں جانتے ہیں نہ تم ہمیں جانتے ہو. ایسوں کا کلی طور پر بائیکاٹ ہونا چاہیے. بالکل، بالکل. جو لوگ تفضیلیت یا رافضیت کو فروغ دیتے ہیں اہل سنت کے درمیان، امامہ اہل سنت کا باندھ لیں گے، کپڑے اہل سنت کی پہن لیں گے، جی. داڑھی اہل سنت کے مطابق ہو جائے گی، نماز اہل سنت کے مطابق، اعتقاد میں کنارے کچھ اور بیچ میں کچھ، اکیلے کچھ عوام میں کچھ. جی. ایسے کچھ والوں کو ہم کچھ نہیں مانتے، کیا بات ہے. واہ 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 واہ. اور ایسے پیروں کو ہم پیر نہیں مانتے، منگل بدھ جمعرات مانتے ہیں. ایسے پیروں کو ہم ہرگز نہیں مانتے. ہم وہ ہیں کہ جو اگر اکیلے بھی ہو واہ. تو مسلک اعلیٰ حضرت کی بات کرتے ہیں. سبحان اللہ. عوام میں بھی ہو کیا تو بات. مسلک اعلیٰ حضرت کی بات کرتے ہیں. تو ایسوں کو ہی مانو کہ جو امام احمد رضا کے پیروکار ہوں، ایسوں کی ہی مانو کیا جو بات ہے. تاج الشریعہ کے ماننے والے ہوں، کیا بات ہے. ایسوں کی ہی مانو جو قاضی القضات فی الہند حضرت علامہ مفتی اسجد رضا خان صاحب قبلہ کو ماننے والے ہوں. کیا بات ہے. کیا بات ہے. محترم، ہم ایسوں کو نہیں مانتے جو ان کے گستاخ ہوں، کیونکہ ہمارے عقیدے کو اسی گھرانے نے بچایا ہے. کیا تو بات ہے. ہماری وفاداری اس گھرانے کے لیے ہونی چاہیے. واہ واہ اس واہ. وفاداری کو عوام کے سردار درمیان رکھتے ہوئے ہم کو چاہیے کہ جو لوگ اس قسم کے یا اس عقیدے کے ماننے والے ہوں ان سے ہمیشہ دور رہیں. کہتے ہی کہتے عمر گزر جائے گی میری. ان کا بیان ہے کوئی داستہ نہیں. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت شاندار صاحب، بہت شاندار. پہلی بار ادے پور میں ایسا بیان ہے.